Cambridge Assessment International Education, Cambridge IGCSE for examination from June 2022 in Urdu as a second language paper 2 listening. Turn over now. مشق نمبر 1 سوال نمبر 1 تا 8 سوال نمبر 1 تا 8 کے لیے آپ 8 مختلف حصے سنیں گے۔ ہر سوال کا جواب دی گئی لائن پر تحریر کریں۔ آپ کا جواب مختصر ہونا چاہیے۔ آپ ہر حصے کو 2 بار سنیں گے۔ سوال نمبر 1۔ سانگلا میں تیسرے دن بھی تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ شدید بارش ہوتی رہی۔ میدانی علاقوں میں بھی اچھی خاصی بارش ہوئی، جبکہ پہاڑی علاقوں میں ژالہ باری دیکھنے میں آئی۔ اس مسلسل بارش کے باعث لنک سڑکوں پر لینڈ سلائیڈنگ ہوئی، جس سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی اور لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بارش کی وجہ سے موسم مزید سرد ہو گیا اور لوگوں نے گرم کپڑے استعمال کرنے شروع کر دیے۔ سانگلا میں تیسرے دن بھی تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ شدید بارش ہوتی رہی۔ میدانی علاقوں میں بھی اچھی خاصی بارش ہوئی، جبکہ پہاڑی علاقوں میں ژالہ باری دیکھنے میں آئی۔ اس مسلسل بارش کے باعث لنک سڑکوں پر لینڈ سلائیڈنگ ہوئی، جس سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی اور لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بارش کی وجہ سے موسم مزید سرد ہو گیا اور لوگوں نے گرم کپڑے استعمال کرنے شروع کر دیے۔ سوال نمبر 2۔ خزاں کے اختتام پر جب بہار کی آمد قریب ہوتی ہے تو کوئی بھٹکتا ہوا بادل اپنی بوندوں کے ذریعے خوشخبری دیتا ہے۔ وہ بوندیں جب کسی دیوار سے ٹکرا کر چھینٹوں میں بدلتی ہیں اور قریب بیٹھے کسی پیاسے انسان کے چہرے کو چھوتی ہیں تو اسے تازگی اور زندگی کا احساس دیتی ہیں۔ وہ شخص آنکھیں بند کر کے اس لمحے کو محسوس کرنے میں کھو جاتا ہے۔ واقعی کچھ الفاظ اور انداز ایسے ہی اثر رکھتے ہیں۔ خزاں کے اختتام پر جب بہار کی آمد قریب ہوتی ہے تو کوئی بھٹکتا ہوا بادل اپنی بوندوں کے ذریعے خوشخبری دیتا ہے۔ وہ بوندیں جب کسی دیوار سے ٹکرا کر چھینٹوں میں بدلتی ہیں اور قریب بیٹھے کسی پیاسے انسان کے چہرے کو چھوتی ہیں تو اسے تازگی اور زندگی کا احساس دیتی ہیں۔ وہ شخص آنکھیں بند کر کے اس لمحے کو محسوس کرنے میں کھو جاتا ہے۔ واقعی کچھ الفاظ اور انداز ایسے ہی اثر رکھتے ہیں۔ سوال نمبر 3۔ عادل میرا بچپن کا ساتھی ہے۔ ہم دونوں نے اسکول ایک ساتھ گزارا، مگر کالج میں ہمارا داخلہ الگ الگ ہو گیا۔ وہ بہت زیادہ باتیں کرنے والا ہے۔ اسے خاموش کروانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے سامنے کچھ کھانے کے لیے رکھ دیا جائے۔ وہ پانی سے بہت ڈرتا ہے اور اسے ٹی وی ڈراموں کے مقابلے میں تھیٹر زیادہ پسند ہے۔ اسے فٹ بال کا شوق تو ہے، لیکن ٹی وی پر میچ دیکھنا اسے پسند نہیں۔ عادل میرا بچپن کا ساتھی ہے۔ ہم دونوں نے اسکول ایک ساتھ گزارا، مگر کالج میں ہمارا داخلہ الگ الگ ہو گیا۔ وہ بہت زیادہ باتیں کرنے والا ہے۔ اسے خاموش کروانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے سامنے کچھ کھانے کے لیے رکھ دیا جائے۔ وہ پانی سے بہت ڈرتا ہے اور اسے ٹی وی ڈراموں کے مقابلے میں تھیٹر زیادہ پسند ہے۔ اسے فٹ بال کا شوق تو ہے، لیکن ٹی وی پر میچ دیکھنا اسے پسند نہیں۔ سوال نمبر 4۔
تم کہاں جا رہی ہو؟ ہمیں تو کلب جانا تھا نا۔ میں جلدی سے نہا کر آتی ہوں، پھر چلتے ہیں۔ کھانے کے فوراً بعد نہانا عموماً مناسب نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ اس سے جسم میں خون کی گردش کی تقسیم بدل سکتی ہے، جس سے ہاضمے کا عمل قدرے سست ہو سکتا ہے۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ ہمیں تو کلب جانا تھا نا۔ میں جلدی سے نہا کر آتی ہوں، پھر چلتے ہیں۔ کھانے کے فوراً بعد نہانا عموماً مناسب نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ اس سے جسم میں خون کی گردش کی تقسیم بدل سکتی ہے، جس سے ہاضمے کا عمل قدرے سست ہو سکتا ہے۔ سوال نمبر 5۔ اکثر بزرگوں کا خیال ہے کہ آج کل نوجوانوں میں کتاب پڑھنے کا رجحان کم ہو گیا ہے اور وہ صرف نصابی کتابوں تک محدود رہ گئے ہیں، مگر یہ بات مکمل طور پر درست نہیں۔ ایک حالیہ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ زیادہ تر نوجوان سال میں کم از کم چند کتابیں ضرور پڑھتے ہیں۔ البتہ لڑکیوں اور لڑکوں کی پسند میں فرق پایا جاتا ہے۔ لڑکیاں عموماً محبت پر مبنی کہانیاں پسند کرتی ہیں، جبکہ لڑکے ایکشن اور مار دھاڑ والی کتابیں زیادہ پڑھتے ہیں۔ اکثر بزرگوں کا خیال ہے کہ آج کل نوجوانوں میں کتاب پڑھنے کا رجحان کم ہو گیا ہے اور وہ صرف نصابی کتابوں تک محدود رہ گئے ہیں، مگر یہ بات مکمل طور پر درست نہیں۔ ایک حالیہ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ زیادہ تر نوجوان سال میں کم از کم چند کتابیں ضرور پڑھتے ہیں۔ البتہ لڑکیوں اور لڑکوں کی پسند میں فرق پایا جاتا ہے۔ لڑکیاں عموماً محبت پر مبنی کہانیاں پسند کرتی ہیں، جبکہ لڑکے ایکشن اور مار دھاڑ والی کتابیں زیادہ پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 6۔ مجھے جھینگر کی آواز بہت پسند ہے، کیونکہ اس میں ایک خاص سنجیدگی اور پختگی محسوس ہوتی ہے۔ یہ پختگی شعور اور دانائی سے جڑی ہوئی لگتی ہے۔ اس کی آواز میں وہی سکون ہے جو فضا میں پایا جاتا ہے، جہاں نہ بہار کی شوخی ہوتی ہے اور نہ گرمیوں کی تپش۔ جھینگر گھاس کی جڑوں میں چھپ کر مسلسل اپنا نغمہ گاتے رہتے ہیں۔ جہاں یہ موجود ہوں وہ جگہ کسی جنت سے کم نہیں لگتی، چاہے کوئی بھی موسم ہو۔ مجھے جھینگر کی آواز بہت پسند ہے، کیونکہ اس میں ایک خاص سنجیدگی اور پختگی محسوس ہوتی ہے۔ یہ پختگی شعور اور دانائی سے جڑی ہوئی لگتی ہے۔ اس کی آواز میں وہی سکون ہے جو فضا میں پایا جاتا ہے، جہاں نہ بہار کی شوخی ہوتی ہے اور نہ گرمیوں کی تپش۔ جھینگر گھاس کی جڑوں میں چھپ کر مسلسل اپنا نغمہ گاتے رہتے ہیں۔ جہاں یہ موجود ہوں وہ جگہ کسی جنت سے کم نہیں لگتی، چاہے کوئی بھی موسم ہو۔ سوال نمبر 7۔ بہار آنے پر میرے گاؤں کا چرواہا بھیڑ بکریاں لے کر بانسری بجاتا پہاڑی دروں کی طرف نکل جاتا اور پھر 4 سے 5 دن بعد لوٹتا۔ وہ رباب بھی بہت اچھا بجاتا تھا۔ مجھے رباب سیکھنے کا بہت شوق تھا، مگر میرے گھر والے یہ پسند نہیں کرتے تھے۔ میں چوری سے اس کو بانسری کے ساتھ رباب رکھنے کا کہتا اور اس سے رباب سیکھتا۔ مجھے یوں لگتا میں ایک نئی دنیا میں آ گیا ہوں۔ پھول رباب کی آواز پر رقص اور پرندے رشک کر رہے ہیں۔ بہار آنے پر میرے گاؤں کا چرواہا بھیڑ بکریاں لے کر بانسری بجاتا پہاڑی دروں کی طرف نکل جاتا اور پھر 4 سے 5 دن بعد لوٹتا۔ وہ رباب بھی بہت اچھا بجاتا تھا۔ مجھے رباب سیکھنے کا بہت شوق تھا، مگر میرے گھر والے یہ پسند نہیں کرتے تھے۔ میں چوری سے اس کو بانسری کے ساتھ رباب رکھنے کا کہتا اور اس سے رباب سیکھتا۔ مجھے یوں لگتا میں ایک نئی دنیا میں آ گیا ہوں۔ پھول رباب کی آواز پر رقص اور پرندے رشک کر رہے ہیں۔
सवाल नंबर 8। फ्रांस के इलाके अरीज में एक मशहूर चश्मा पाया जाता है। ये एक मुनफरिद कुदरती चश्मा है जो मुसलसल नहीं बहता बल्कि वक्फे वक्फे से जारी होता है। इस चश्मे का पानी कुछ वक्त तक तेजी से बहता है और फिर अचानक कम हो जाता है या तकरीबन रुक जाता है। इसका ये अमल एक बाकायदा चक्कर की सूरत में जारी रहता है। आमतौर पर इस चश्मे का पूरा चक्कर तकरीबन 60 से 90 मिनट पर मुश्तमिल होता है, जिसमें कुछ वक्त पानी बहता है और कुछ वक्त रुक जाता है। फ्रांस के इलाके अरीज में एक मशहूर चश्मा पाया जाता है। ये एक मुनफरिद कुदरती चश्मा है जो मुसलसल नहीं बहता बल्कि वक्फे वक्फे से जारी होता है। इस चश्मे का पानी कुछ वक्त तक तेजी से बहता है और फिर अचानक कम हो जाता है या तकरीबन रुक जाता है। इसका ये अमल एक बाकायदा चक्कर की सूरत में जारी रहता है। आमतौर पर इस चश्मे का पूरा चक्कर तकरीबन 60 से 90 मिनट पर मुश्तमिल होता है, जिसमें कुछ वक्त पानी बहता है और कुछ वक्त रुक जाता है। मश्क नंबर 1 खत्म हुई। अब आप थोड़ी देर में मश्क नंबर 2 सुनेंगे। पर्चे में दिए गए मश्क नंबर 2 के सवालात पढ़ें। मश्क नंबर 2 सवाल नंबर 9। तीसल की अहमियत पर एक रिपोर्ट सुने और नीचे दिए गए जुमले एक या दो अल्फाज लिखकर मुकम्मल करें। आप ये रिपोर्ट 2 बार सुनेंगे। थैसल स्कॉटलैंड का कौमी फूल है। ये एक जंगली जड़ी बूटी है जो कांटों से भरी होती है। जून और जुलाई के महीनों में ये खुदरा पौधा सतह जमीन पर उगता है और अपने खूबसूरत जामनी, गुलाबी या सुर्ख फूलों की वजह से पहचाना जाता है। कांटों से भरे इस पौधे को, जो देखने में खूबसूरत होता है, चुनना मुश्किल तरीन काम है, क्योंकि इसके पत्ते और तना नोकीले कांटों से ढके होते हैं। ये पौधा अंदर से सख्त और मजबूत होता है। इसकी पत्तियां और बाज इकसाम के हिस्से मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल होते हैं, जिनमें रंग बनाने का काम भी शामिल है। थैसल दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों जैसे एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका में पाया जाता है। मौसमी हालात के मुताबिक ये पौधा 1 से 5 फुट तक लंबा हो सकता है। पंजाबी जुबान में इस फूल को कंडियारी भी कहा जाता है और लोक शायरी में भी इसका जिक्र मिलता है। इसके पत्ते चौड़े और कांटेदार होते हैं और इनमें बारीक रगें पाई जाती हैं। ये पौधा अपनी ज़रूरत का पानी महफूज रखने की सलाहियत रखता है। इसी वजह से ये खुश्क और सख्त ज़मीन में भी उग सकता है। नबातात की किताबों में इसकी मुख्तलिफ इकसाम का जिक्र मिलता है और बाज़ इकसाम को साइंसी नामों से भी पहचाना जाता है। ये एक कुदरती पौधा है जिससे रंग भी हासिल किया जा सकता है और बाज़ औक़ात इस रंग को दूसरी अशिया में मिलावट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ये पौधा सख्त मौसमी हालात, हत्ता के बंजर जमीन में भी उगने की सलाहियत रखता है।
اس کے بیجوں سے تیل بھی حاصل کیا جاتا ہے جو صحت کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے، اور بعض صورتوں میں یہ تیل زیتون کے تیل کے برابر اہمیت رکھتا ہے۔ اب آپ یہ رپورٹ دوبارہ سنیں۔ تھیسل اسکاٹ لینڈ کا قومی پھول ہے۔ یہ ایک جنگلی جڑی بوٹی ہے جو کانٹوں سے بھری ہوتی ہے۔ جون اور جولائی کے مہینوں میں یہ خضرا پودا سطح زمین پر اگتا ہے اور اپنے خوبصورت جامنی، گلابی یا سرخ پھولوں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ کانٹوں سے بھرے اس پودے کو، جو دیکھنے میں خوبصورت ہوتا ہے، چننا مشکل ترین کام ہے، کیونکہ اس کے پتے اور تنا نوکیلے کانٹوں سے ڈھکے ہوتے ہیں۔ یہ پودا اندر سے سخت اور مضبوط ہوتا ہے۔ اس کی پتیاں اور بعض اقسام کے حصے مختلف کاموں میں استعمال ہوتے ہیں، جن میں رنگ بنانے کا کام بھی شامل ہے۔ تھیسل دنیا کے مختلف حصوں جیسے ایشیا، یورپ، افریقہ اور امریکہ میں پایا جاتا ہے۔ موسمی حالات کے مطابق یہ پودا 1 سے 5 فٹ تک لمبا ہو سکتا ہے۔ پنجابی زبان میں اس پھول کو کنڈیاری بھی کہا جاتا ہے اور لوک شاعری میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے پتے چوڑے اور کانٹے دار ہوتے ہیں اور ان میں باریک رگیں پائی جاتی ہیں۔ یہ پودا اپنی ضرورت کا پانی محفوظ رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اسی وجہ سے یہ خشک اور سخت زمین میں بھی اگ سکتا ہے۔ نباتات کی کتابوں میں اس کی مختلف اقسام کا ذکر ملتا ہے اور بعض اقسام کو سائنسی ناموں سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ یہ ایک قدرتی پودا ہے جس سے رنگ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے اور بعض اوقات اس رنگ کو دوسری اشیاء میں ملاوٹ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ پودا سخت موسمی حالات، حتیٰ کہ بنجر زمین میں بھی اگنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے بیجوں سے تیل بھی حاصل کیا جاتا ہے جو صحت کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے، اور بعض صورتوں میں یہ تیل زیتون کے تیل کے برابر اہمیت رکھتا ہے۔ مشق نمبر 2 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 3 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 3 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 3، سوال نمبر 10۔ آپ صنعتی نمائش کے متعلق 6 اشخاص کی گفتگو سن رہے ہیں۔ ہر ایک شخص کو اس کی دی گئی رائے A تا G سے ملائیں۔ ہر شخص کے لیے انگریزی حروف A تا G میں سے ایک حرف دیے گئے خانے میں لکھیں۔ ہر حرف کا استعمال صرف ایک بار کریں۔ ایک حرف اضافی ہے
جسے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی رائے۔ میں ایک معلمہ ہوں۔ میں نے طلباء کو صنعتی نمائش کے بارے میں بتایا کہ اس میں ملک میں تیار ہونے والی اشیاء مختلف طرز میں پیش کی جاتی ہیں۔ یہ نمائشیں عموماً ضلعی اور صوبائی سطح پر منعقد ہوتی ہیں، جبکہ بعض اوقات بین الاقوامی سطح پر بھی بڑی نمائش کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ مصنوعات کو وسیع پیمانے پر متعارف کروایا جا سکے۔ دوسری رائے۔ گزشتہ سال میں نے ایک صنعتی نمائش کا انتظام کیا تھا۔ اس میں مختلف صنعت کار اپنی فیکٹریوں کی تیار کردہ بہترین مصنوعات لے کر آئے۔ آنے والے لوگوں نے ان اشیاء کو نہ صرف دیکھا بلکہ خریدا اور خوب پسند بھی کیا، جس کے نتیجے میں ان مصنوعات کی مانگ میں اضافہ ہوا۔ تیسری رائے۔ میں ایک طالب علم ہوں اور میں نے ایک صنعتی نمائش دیکھی۔ وہاں مختلف قسم کے خوبصورت کپڑے موجود تھے، جن میں ریشمی اوڑھنیاں، کڑھائی والے سوٹ اور رنگ برنگے ڈیزائن شامل تھے۔ کہیں گوٹا کناری کا کام تھا اور کہیں سلما ستارہ۔ یہ سب دیکھ کر مجھے بہت دلچسپی ہوئی۔ چوتھی رائے۔ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ صنعتی نمائش دیکھنے گئی۔ میرے لیے یہ ایک تفریحی سرگرمی تھی۔ وہاں بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے جو چیزیں دیکھ رہے تھے اور خریداری بھی کر رہے تھے۔ مختلف مصنوعات کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ پانچویں رائے۔ ایسی نمائشیں کئی فوائد رکھتی ہیں۔ مختلف شہروں سے لوگ آتے ہیں، اشیاء خریدتے ہیں اور انہیں تحفے کے طور پر لے جاتے ہیں۔ یہ اشیاء ہماری ثقافت اور روایات کی نمائندگی کرتی ہیں اور معاشرے میں ان کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں۔ چھٹی رائے۔ صنعتی نمائش ایک مقابلے کا ماحول پیدا کرتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف صنعتیں کس سطح پر کام کر رہی ہیں اور کون کس سے بہتر ہے۔ یہ صنعت کاروں کو اپنی کارکردگی بہتر بنانے اور ترقی کی رفتار تیز کرنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیں۔ پہلی رائے۔ میں ایک معلمہ ہوں۔ میں نے طلباء کو صنعتی نمائش کے بارے میں بتایا کہ اس میں ملک میں تیار ہونے والی اشیاء مختلف طرز میں پیش کی جاتی ہیں۔ یہ نمائشیں عموماً ضلعی اور صوبائی سطح پر منعقد ہوتی ہیں، جبکہ بعض اوقات بین الاقوامی سطح پر بھی بڑی نمائش کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ مصنوعات کو وسیع پیمانے پر متعارف کروایا جا سکے۔ دوسری رائے۔ گزشتہ سال میں نے ایک صنعتی نمائش کا انتظام کیا تھا۔ اس میں مختلف صنعت کار اپنی فیکٹریوں کی تیار کردہ بہترین مصنوعات لے کر آئے۔ آنے والے لوگوں نے ان اشیاء کو نہ صرف دیکھا بلکہ خریدا اور خوب پسند بھی کیا، جس کے نتیجے میں ان مصنوعات کی مانگ میں اضافہ ہوا۔ تیسری رائے۔ میں ایک طالب علم ہوں اور میں نے ایک صنعتی نمائش دیکھی۔ وہاں مختلف قسم کے خوبصورت کپڑے موجود تھے، جن میں ریشمی اوڑھنیاں، کڑھائی والے سوٹ اور رنگ برنگے ڈیزائن شامل تھے۔ کہیں گوٹا کناری کا کام تھا اور کہیں سلما ستارہ۔ یہ سب دیکھ کر مجھے بہت دلچسپی ہوئی۔ چوتھی رائے۔ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ صنعتی نمائش دیکھنے گئی۔ میرے لیے یہ ایک تفریحی سرگرمی تھی۔
وہاں بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے جو چیزیں دیکھ رہے تھے اور خریداری بھی کر رہے تھے۔ مختلف مصنوعات کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ پانچویں رائے۔ ایسی نمائشیں کئی فوائد رکھتی ہیں۔ مختلف شہروں سے لوگ آتے ہیں، اشیاء خریدتے ہیں اور انہیں تحفے کے طور پر لے جاتے ہیں۔ یہ اشیاء ہماری ثقافت اور روایات کی نمائندگی کرتی ہیں اور معاشرے میں ان کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں۔ چھٹی رائے۔ صنعتی نمائش ایک مقابلے کا ماحول پیدا کرتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف صنعتیں کس سطح پر کام کر رہی ہیں اور کون کس سے بہتر ہے۔ یہ صنعت کاروں کو اپنی کارکردگی بہتر بنانے اور ترقی کی رفتار تیز کرنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ مشق نمبر 3 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 4 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 4 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 4، سوال نمبر 11 تا 18۔ آپ مریم اور واسیہ کی گڑ کے بارے میں بات چیت سن رہے ہیں۔ بات چیت سن کر ہر سوال کے لیے اے، بی، سی میں سے صحیح جواب کے سامنے دیے گئے خانے میں ٹک کا نشان لگائیں۔ آپ یہ بات چیت 2 بار سنیں گے۔ یہ آپ کیا کھا رہی ہیں؟ یہ گڑ ہے۔ میں نے تو کبھی نہیں کھایا۔ یہ گنے کے رس سے بنایا جاتا ہے، اسی سے چینی بنتی ہے۔ ہاں، تو آپ یہ کہاں سے لائی ہیں؟ یہ میرے ماموں گاؤں سے لے کر آئے ہیں۔ یہ گاؤں کی بہت اہم سوغات ہے۔ کیا یہ کھانے میں لذیذ ہوتا ہے؟ ہاں، یہ بہت مزے کا ہے۔ اس میں گری، بادام، میوے اور پستے شامل کر کے اس کی مٹھائیاں بھی بنائی جاتی ہیں۔ ہاں، مجھے بھی تو کھلائیے، میں بھی تو دیکھوں اس کا ذائقہ کیسا ہے۔ یہ لو، تم بھی کھا کر دیکھو، تم بھی اس کی گرویدہ ہو جاؤ گی۔ کیا گڑ کو صرف اسی طرح مٹھائی کی شکل میں کھایا جاتا ہے؟ ارے نہیں، گڑ کے بہت سے استعمالات ہیں۔ زیادہ تر لوگ گڑ کو چائے میں ڈال کر پیتے ہیں۔ گڑ والی چائے گاؤں میں بہت پسند کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ گاؤں کے لوگ گڑ کو کیسے کھاتے ہیں؟ گڑ کو مختلف کھانوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ گڑ والے چاول میٹھے کے طور پر بہت پسند کیے جاتے ہیں۔ ان کا رنگ گہرا بھورا ہوتا ہے۔ میں بھی اپنی امی سے کہوں گی کہ مجھے گڑ والے چاول پکا کر دیں۔ اس کے علاوہ گڑ کا شربت بھی بہت مزے کا بنتا ہے۔ ہم روزمرہ زندگی میں چینی کی جگہ گڑ یا شکر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ گڑ ایک قدرتی چیز ہے اور یہ ہر قسم کے کیمیکل سے پاک ہوتا ہے، جبکہ چینی میں بہت سے کیمیکل ملائے جاتے ہیں جو صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو کیا یہ چینی سے زیادہ فائدہ مند ہے؟ ہاں، یہ چینی کی نسبت موٹاپا بھی کم کرتا ہے اور قدرتی ذائقہ بھی دیتا ہے۔
اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیں۔ یہ آپ کیا کھا رہی ہیں؟ یہ گڑ ہے۔ میں نے تو کبھی نہیں کھایا۔ یہ گنے کے رس سے بنایا جاتا ہے، اسی سے چینی بنتی ہے۔ ہاں، تو آپ یہ کہاں سے لائی ہیں؟ یہ میرے ماموں گاؤں سے لے کر آئے ہیں۔ یہ گاؤں کی بہت اہم سوغات ہے۔ کیا یہ کھانے میں لذیذ ہوتا ہے؟ ہاں، یہ بہت مزے کا ہے۔ اس میں گری، بادام، میوے اور پستے شامل کر کے اس کی مٹھائیاں بھی بنائی جاتی ہیں۔ ہاں، مجھے بھی تو کھلائیے، میں بھی تو دیکھوں اس کا ذائقہ کیسا ہے۔ یہ لو، تم بھی کھا کر دیکھو، تم بھی اس کی گرویدہ ہو جاؤ گی۔ کیا گڑ کو صرف اسی طرح مٹھائی کی شکل میں کھایا جاتا ہے؟ ارے نہیں، گڑ کے بہت سے استعمالات ہیں۔ زیادہ تر لوگ گڑ کو چائے میں ڈال کر پیتے ہیں۔ گڑ والی چائے گاؤں میں بہت پسند کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ گاؤں کے لوگ گڑ کو کیسے کھاتے ہیں؟ گڑ کو مختلف کھانوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ گڑ والے چاول میٹھے کے طور پر بہت پسند کیے جاتے ہیں۔ ان کا رنگ گہرا بھورا ہوتا ہے۔ میں بھی اپنی امی سے کہوں گی کہ مجھے گڑ والے چاول پکا کر دیں۔ اس کے علاوہ گڑ کا شربت بھی بہت مزے کا بنتا ہے۔ ہم روزمرہ زندگی میں چینی کی جگہ گڑ یا شکر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ گڑ ایک قدرتی چیز ہے اور یہ ہر قسم کے کیمیکل سے پاک ہوتا ہے، جبکہ چینی میں بہت سے کیمیکل ملائے جاتے ہیں جو صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو کیا یہ چینی سے زیادہ فائدہ مند ہے؟ ہاں، یہ چینی کی نسبت موٹاپا بھی کم کرتا ہے اور قدرتی ذائقہ بھی دیتا ہے۔ ریکارڈنگ ختم ہوئی اور اس کے ساتھ یہ امتحان بھی ختم ہوا۔ This is the end of the recording and of the examination.